بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ کو بکمال اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈینٹس، ہم جماعت نحوم کی اردو کی نئی ماڈل درسی کتاب میں سے اسباق کی پڑھائی کر رہے ہیں، اور اس سلسلے کا آج ہم سبق نمبر 8 جو کہ ہے لڑی میں پروئے ہوئے منظر۔ بہت سارے منظر ہیں تو ہم اسے مناظر کہہ سکتے ہیں۔ مصنف کا نام ہے رضا علی آبدی، اور صنف ادب کے اعتبار سے یہ سبق ایک سفر نامہ ہے۔ کیا ہے؟ سفر نامہ۔ اور یہ رضا علی آبدی کی کتاب جرنیلی سڑک میں سے لیا گیا ہے۔ تو چلیے سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ یہ سبق بہت خوبصورت سفر نامہ ہے جس میں پشاور سے راولپنڈی تک سفر کرتے ہوئے مصنف نے معاشی، تہذیبی، تمدنی اور تاریخی حوالوں کی خوبصورت منظر کشی کی ہے۔ یہ سفر نامہ پڑھتے ہوئے لگتا ہے جیسے ہم خود سفر کر رہے ہوں اور ہر جگہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ اب سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ یہاں سے شروع ہوگی۔ عجیب سڑک ہے یہ جرنیلی سڑک بھی۔ جرنیلی سڑک یعنی جی ٹی روڈ، پشاور سے نکلنے والا جو روڈ ہے نا، جی ٹی روڈ اس کو کہا جاتا ہے۔ آپ اس پر چلیں اور شعور کی آنکھیں یعنی عقل و سمجھ کی آنکھیں کھلی رکھیں، فہم و ادراک کی آنکھیں کھلی رکھیں تو جتنے اور جیسے منظر اس راہ میں آتے ہیں شاید ہی کہیں آتے ہوں۔ آپ چلتے جاتے ہیں اور ایک نہایت آباد سرزمین کی معاشرت، معیشت اور تاریخ آپ کے ہمراہ چلتی ہے، یعنی آپ کے ساتھ چلتی ہے۔ کہیں حیرت آپ کے قدم سے قدم ملا کر چلنے لگتی ہے، اور کہیں عبرت، یعنی کہیں کچھ مناظر جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت حیرت ہوتی ہے، وہ بہت نئے اور حیران کن لگتے ہیں وہ مناظر، اور کہیں پہ عبرت یعنی کہ کچھ مناظر جو ہے وہ آپ کے لیے سبق حاصل کرنے کا، نصیحت پکڑنے کا باعث بنتے ہیں۔ منظر بدلتے جاتے ہیں مگر وہ لڑی نہیں بدلتی جس میں وہ سارے کے سارے پروئے ہوئے ہیں، یعنی یہ سب خوبصورت مناظر جو ہیں ایک کے بعد ایک آتا چلا جاتا ہے جیسے کہ ایک لڑی میں بندھے ہوئے ہوں۔ ایسے مناظر کسی اور راستے پر ہمیں نظر نہیں آتے جیسے کہ اس جی ٹی روڈ کے کناروں پر ہمیں نظر آتے ہیں۔ میں پشاور سے چلا تو بالا حصار کے نیچے ایک پتھر لگا ہوا نظر آیا۔ بالا حصار پشاور کا قلعہ، اس پر بڑے حرفوں میں شاہراہ پاکستان لکھا تھا اور کسی وزیر کا نام لکھا تھا جس نے کبھی وہ پتھر وہاں لگایا ہوگا۔ کیسا دلچسپ اتفاق ہے، سڑک اور وزیر دونوں آنی جانی چیز ہیں۔ وادی پشاور اب بھی بہت سرسبز نظر آ رہی تھی۔ جن زمینوں کو آتے جاتے لشکروں نے بار بار روندا ہوگا وہ اب تک ہری بھری تھیں۔ کبھی ریلوے لائن سڑک کے قریب آ جاتی تھی، کبھی بجلی کے بڑے بڑے کھمبے اور موٹے موٹے تار ساتھ ساتھ دوڑنے لگتے تھے۔ بستیاں آتی تھیں اور گزر جاتی تھیں۔ رمضان کا مہینہ تھا، ان کے چائے خانے بند پڑے تھے۔ اس تمازت کے عالم میں کہیں سے اچانک دریائے کابل آ گیا۔ تمازت یعنی تپش، حرارت، یعنی بہت زیادہ شدید گرمی کا وقت تھا۔ عالم کا مطلب حالت۔ یہ نوشہرہ کے قریب آ جانے کی پہچان تھی۔ یہ شہر شاید اکبر نے آباد کیا تھا۔ کبھی یہاں دریا کے دائیں کنارے پر نوشہرہ خرد اور بائیں کنارے پر نوشہرہ کلاں، یہ دو گاؤں تھے۔ ایک سرائے بھی تھی، سرائے مسافر خانے کو کہتے ہیں، جس میں جہانگیر ٹھہرا تھا۔ ایک قلعہ بھی تھا مگر تمام سرائیں اور تمام قلعے گزرتے قافلوں کی گرد میں مل کر خود بھی گرد ہو جایا کرتے ہیں۔ گرد یعنی دھول، مٹی، گرد و غبار۔ اب ہم دریا چل رہے تھے، یعنی دریا کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں تک زمین تھی، اس کے آگے بھی زمین تھی، اور انہی زمینوں میں وہ چھوٹا سا گاؤں لاہور آج بھی آباد تھا، جس میں سنسکرت قواعد کا سب سے بڑا عالم پانینی پیدا ہوا تھا۔ کچھ اور آگے ایک اور گاؤں ہنڈ تھا۔ اس مشینی دور میں یہ جاننے کی فرصت کسے ہے کہ یہی ہنڈ کبھی گندھارا کا پایہ تخت تھا۔ پایہ تخت یعنی دارالحکومت تھا۔ یہیں آ کر اسکندر نے سندھ پار کیا، یعنی سندھ دریا کو عبور کیا، اور چنگیز خان یہیں سے دریا کا پاٹ یعنی کہ دریا کی چوڑائی، دریا کی وسعت دیکھ کر واپس چلا گیا تھا۔
یہی محمود غزنوی نے پنجاب کے راجہ جے پال کو شکست دی تھی. اسی کو مورخوں یعنی تاریخ دانوں نے یعنی تاریخ لکھنے والوں نے ہندوستان کا دروازہ کہا تھا. ویسے ہندوستان کا دروازہ درِ خیبر کو کہا گیا ہے، مگر اب یہ سندھ کے کنارے ایک گمنام سا گاؤں ہے جس کا ماضی تاریخ کی دھندلی چادر اوڑھ کر کبھی کا سو چکا تھا. یعنی اب وہ گمنام ہو چکا ہے، پہلے جگہ جیسا مشہور نہیں ہے، بلکہ کافی حد تک جو ہے اس کا نام بھی کسی کو اب یاد نہیں ہے. اچانک خیر آباد آ گیا. سامنے دریائے سندھ شاہانہ انداز میں بہا چلا جا رہا تھا. شاہانہ انداز میں یعنی پوری شان و شوکت کے ساتھ، جس کے دوسرے کنارے پر عظیم الشان قلعہ اٹک تھا. اکبر اعظم کا اٹک بنارس 4 صدیوں کا یعنی 400 سالوں کا عینی شاہد، کتنے ہی زمانوں کا چشمدید گواہ، یعنی آنکھوں سے جس نے دیکھا ہو. اٹک کے قلعے میں اب فوج رہتی ہے، اس لیے عام لوگوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں. بہت سوچتا ہوں کہ اندر سے یہ قلعہ کیسا ہوگا. یہ بات خدا کے بعد شاید فوجیوں اور سیاسی قیدیوں کو معلوم ہوگی. اول ذکر یعنی کہ خدا. اول ذکر کا معنی ہے جس کا پہلے ذکر کیا گیا ہے، تو ان دونوں میں پہلے خدا کا ذکر ہوا ہے. اول ذکر سے یعنی خدا سے دعا کرتا ہوں کہ قلعے کو اندر سے دیکھوں، مگر آخر الذکر کا حال سنتا ہوں تو اپنی دعا واپس لے لیتا ہوں. آخر الذکر جس کا ذکر بعد میں کیا گیا ہو، تو آخر الذکر سے یہاں مراد ہیں فوجی اور سیاسی قیدی دونوں. یہاں ہماری گاڑی نے نئے پل کے راستے دریا پار کیا یعنی عبور کیا. انگریزوں کا بنایا ہوا لوہے کا پل سامنے نظر آتا رہا. کبھی سارا ٹریفک اس مضبوط پل کے اوپر چلا کرتا تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ گاڑی لوہے کے جنگل سے گزر رہی ہے. لوگ کہا کرتے تھے کہ انگریز چلتے وقت بتا گئے تھے کہ ان کے تمام پلوں کی عمر پورے 100 برس ہوگی، اس کے بعد نئے پل بنانا. جس روز میں اٹک پہنچا یہ پل 102 سال پرانا ہو چکا تھا، یعنی 100 سال سے 2 سال اوپر ہو چکے تھے. موٹر گاڑیاں نئے پل پر چلتی ہیں. ریل گاڑیاں اب بھی دائیں دم کر کے اسی بوڑھے پل پر سے گزاری جاتی ہیں. دعائیں دم کر کے کا مطلب ہے کیونکہ یہ پل جو ہے وہ بہت پرانا ہے، جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے اور حادثہ بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے پہلے دعائیں دم کر کے پھونکی جاتی ہیں، تب گاڑیوں کو یہاں سے گزارا جاتا ہے. بوڑھے پل سے مراد 102 سال پرانا پل ہے جو انگریزوں نے بنایا تھا. کہتے ہیں کہ اٹک کا یہ نام اکبر بادشاہ نے رکھا تھا. نام رکھنے کا اسے بڑا شوق تھا. کسی جگہ کا خوبصورت منظر دے کر اس کے منہ سے بے ساختہ واہ نکلی. اس مقام کا نام واہ رکھ دیا گیا. پھر چلتے چلتے اس کا قافلہ دریائے سندھ کے کنارے پہنچ کر اٹک گیا، یعنی کہ رک گیا، ٹھہر گیا. وہ جگہ اٹک، وہ جگ لکھا ہوا ہے، یہ جگہ ہے، ٹھیک ہے. وہ جگہ اٹک کہلائی. پھر قافلہ خیر سے پار اتر گیا. وہ مقام خیر آباد کہلایا. خیر سے یعنی بخیر و عافیت. اس کی ایک کہانی اور بھی ہے. اکبر نے اپنے پیش رو یعنی پہلے آنے والے بادشاہ شیر شاہ سوری سے بہت کچھ سیکھا تھا. بہت سے کام جو اکبر نے کیے ان کی بنیاد شیر شاہ سوری رکھ کر گیا تھا. شیر شاہ کی مملکت بہار سے پنجاب تک پھیل گئی تھی. اس کے ایک سرے پر بہار میں قلعہ رہتاس تھا. اس کے دوسرے سرے پر پنجاب میں گکھڑوں کی سرزمین پر شیر شاہ نے دوسرا قلعہ بنوایا تو اس کا نام بھی رہتاس رکھا. بالکل اسی طرح اکبر کی مملکت کے ایک کنارے پر کٹک تھا، دوسرے کنارے کا نام اس نے اٹک رکھا. یہاں کشتیاں چلانے اور دریا پار کرانے کے لیے اکبر بنارس سے ملاح لایا اور اس خیال سے کہ وہ اب اسی جگہ کو وطن سمجھیں، اس چھوٹے سے شہر کو اٹک بنارس کا نام دے دیا گیا. ملاحوں کی گزر بسر کے لیے جاگیر اور رہنے کے لیے شہر میں ایک محلہ دیا گیا جو ملاحی ٹولہ کہلاتا ہے، اور جہاں پرانے ملاحوں کی آل اولاد اب تک آباد ہے. ملاح کس کو کہتے ہیں؟ کشتی چلانے والے کو. اس کے پاس جہانگیر کے زمانے کی سرائے ہے. بہت بڑا احاطہ ہے، یعنی 4 دیواری ہے، جس کے گرد مسافروں کے لیے سینکڑوں کمرے ہیں. اس کے بعد کلکتے تک اتنی اچھی حالت میں کوئی سرائے نظر نہیں آئی. خود قلعے کا قصہ یہ ہے کہ مغلوں سے اسے کابل والوں نے چھینا، کابل والوں سے اسے سکھوں نے چھینا، انگریزوں نے سکھوں سے چھینا، سکھوں نے دوبارہ انگریزوں سے چھینا، انگریزوں نے دوبارہ سکھوں سے چھینا. اس چھینا جھپٹی کے باوجود یہ قلعہ آج تک کھڑا ہے
اور جو اس سے بھی زیادہ مستعدی سے کھڑا ہے وہ دریا پار پنجاب کے علاقے میں داخل ہونے والی گاڑیوں کی تلاشی لینے والا کسٹم اور ایکسائز کا عملہ ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ کسی زمانے میں جب ہم جیسے چھوٹے لوگ لنڈی کوتل سے غیر ملکی کپڑا، بلیڈ، صابن اور سگریٹیں لے کر لوٹتے تھے تو اس جگہ تلاشی میں پکڑے جاتے تھے۔ اس زمانے میں بڑے لوگ اللہ جانے کیا کیا لے کر لوٹتے ہیں اور اس جگہ سے صاف نکل جاتے ہیں اس زمانے میں، ٹھیک ہے۔ یہ پھر ساتھ ہی موجودہ زمانے کی مثال دی جا رہی ہے، حوالہ دیا جا رہا ہے، تو یہاں پہ زیر آئے گی۔ جیبیں آج بھی چھوٹے ہی لوگوں کی ٹٹولی جاتی ہیں، یعنی کہ تلاشی لی جاتی ہے۔ تو چلے آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ حافظ، اینڈ فی امان اللہ۔